جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ ہم یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ عموماً پولیٹیکل ایشوز ڈسکس کرتے ہیں، اور جو کچھ پالیٹکس میں ہو رہا ہے، جو بریکنگ نیوز ہوتی ہے، جو اس دن کی خبر ہوتی ہے، اس کے اوپر ہمیشہ ویلاگ کرتے ہیں۔ لیکن اب ایک انسانی ہمدردی کا ایک ایسا ایشو آیا ہے کہ میں سیاست کو ایک سائڈ پہ رکھ کے آپ کے ساتھ وہ واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دائیں بائیں بھی ضرور دیکھا کریں، اور لوگوں کے گھروں کے اندر تھوڑی سی تانگ چانگ کر کے دیکھیں کہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی نہیں ہو رہی، کیونکہ ایسا خوفناک واقعہ ہے جس نے پاکستان میں ہر والد اور ہر والدہ کو ہلا کے رکھ دی ہے۔ اور اس واقعے پہ میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، اور پھر آپ سے درخواست ہے کہ آپ ذرا سوچیں کہ ایسے واقعات کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے۔ کہنا جو لاہور کے ساتھ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے ساتھ ایک گاؤں تھا، بلکہ ہے اس گاؤں میں، اور اس گاؤں میں ایک واقعہ پیش آیا کہ وہاں ایک والد ایک بندہ ہے جس کا نام عظیم ہے، تو وہ شراب کا رسیہ ہے، وہ تو بے راہ ہو چکا ہے ایک بندہ، 6 اس کے بچے ہیں، تو 6 بچوں میں سے اس نے 4 بچوں کو ساتھ لیا، اور ساتھ لے کے للیانی کی جو نہر ہے اس نے اپنے بچوں کو وہاں پہنچایا، اور وہاں پہ پہنچانے کے بعد اس نے ان کو کچھ کھانے کی چیزیں لے کے دی، جیسے عموماً ریڑیوں کے اوپر جایا جاتا ہے، کہیں سے کلفی لے لی، کسی سے مونگ پھلی لے لی، تو والد نے ان 4 بچوں کو مونگ پھلی لے کے دی، کلفی کھلائی، جو ایک لچھے ٹائپ ہوتے ہیں نا، جو آپ نے دیکھے ہوں گے، جو چینی کے ساتھ بنتے ہیں، اس ٹائپ کے، تو بچے بڑے خوش تھے کہ ہمارے والد نے آج ہمیں بڑا ٹائم دیا۔ پھر اس نے اس کے بعد ان 4 بچوں کو نہر کے کنارے کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد ان کو کہنے لگا کہ میں آپ سب کی تصویریں بنانے لگا۔ اب ان 4 بچوں میں ایک 12 سال کا بچہ ہے جس کا نام صابر ہے، اور اس کے بعد 9 سال کی ایک بچی ہے جس کا نام سمیہ ہے، پھر ایک 5 سال کی بچی ہے جس کا نام نبیہہ ہے، اور پھر 2 سال کی بچی ہے جس کا نام عائشہ ہے، اور یہ گاؤں اس کا نام ہے بنجو، اور یہ سارا علاقہ جو کہنا کا علاقہ ہے، اور لاہور کے سبربز میں اس کو کہا جا سکتا ہے، اور نہر ہے للیانے۔ تو اس نے 4 بچوں کو وہاں پہ کھڑا کر کے ان سے کہا کہ میں آپ کی تصویر بنانے لگا ہوں، پھر اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا، پھر ایک پوز سا بنایا، بچے بڑے خوش ہو گئے، انہوں نے اسمائل کی، اور اس کے بعد پھر وہ موبائل لے کے ان کے قریب آیا، اور بچوں کا یہ خیال تھا کہ شاید ہمارا والد جو ہے نا ہمیں ری شیپ کرنے لگا ہے، یا ہمیں سیدھا کھڑا کرنے لگا ہے، یا اینگل چینج کرنے لگا ہے۔ اور جب وہ اپنے بچوں کے پاس آیا تو اس نے 4 بچوں کو ری شیپ کرتے ہوئے آگے پیچھے دائیں بائیں کرتے ہوئے ان 4 کو دھکا دے دیا، اور 4 کے 4 بچے فوری طور پہ اس کے اندر ڈوب گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو للیانی کی نہر ہے یہ بڑی گہری بھی ہے، اور پانی کا فلو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ وہاں جا کے دیکھیں تو میرا نہیں خیال کو بڑے سے بڑے تیراک جو ہیں یا سوئمرز ہیں وہ بھی اس کو کراس کر سکیں گے، اتنی اس کے اندر ڈیپتھ ہے، اور پانی کی سپیڈ اتنی زیادہ تیز ہوتی ہے کہ اپنا توازن کنٹرول کرنا یا پھر اس کو تیر کے اس کو کراس کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ تو 4 بچے اس کے اندر گرے، اور چند سیکنڈ میں وہ اس کا حصہ بن گئے، بہہ گئے، اور اس کے بعد ان کی لاشیں ظاہر غائب ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد وہ صفاق والد اپنے گھر گیا، اور اطمینان سے وہ بیٹھا رہا۔ پھر لوگوں نے بچوں کے بارے میں پوچھنا شروع کیا، ماں نے بچوں کے بارے میں پوچھنا شروع کیا، تو پھر اس نے واویلا کر دیا کہ میرے بچے گم ہو گئے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ کسی نے میرے بچے اغوا کر لیے ہیں۔ پھر وہ اپنے محلے کے لوگوں کو لے کے پولیس کے پاس گیا، پھر اس نے FIR درج کروائی۔ پھر یہ خبر میڈیا پہ آئی، اور میڈیا پہ آنے کے بعد پولیس ایکٹیو ہوئی، پولیس نے انویسٹیگیشن شروع کی۔ تو جب عظیم یعنی والد جو بچوں کا ہے، جب اس سے انویسٹیگیشن کرنی شروع کی گئی تو پولیس کو کوئی نہ کوئی معاملہ مشکوک نظر آیا، کیونکہ اس کے بیانات آپس میں ملتے نہیں تھے، کبھی وہ کچھ کہہ رہا تھا، کبھی وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ جب ماں سے بھی پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میرا جو خامد ہے وہ نشئی ہے، اور مجھے اس پہ شک ہے۔ تو اس کے بعد اس کو الگ کر لیا گیا، اور پھر پولیس نے جب انویسٹیگیشن کی تو ایک انتہائی خوفناک واقعہ سامنے آیا کہ والد نے اپنے 4 بچوں کو نہر میں دھکا دے کے مار دیا ہے۔ پہلے پولیس کا خیال یہ تھا کہ شاید اس کا ذہنی توازن خراب ہے، کہ کوئی والد کیسے کر سکتا ہے کہ اپنا 12 سال کا بچہ، پھر 9 سال کی بچی، پھر 6 سال کی بچی، کس طرح کو والد ان کو اس طرح دھکا دے سکتا ہے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ ٹرسٹ اپنے والدین پہ کرتے ہیں، کیونکہ والد کے ساتھ بچے چلے جائیں گے، ماں کے ساتھ بچے چلے جائیں گے، لیکن جب ماں ہی اپنے بچوں کو مارنا چاہے یا والد ہی اپنے بچے کو مارنا چاہے تو پھر کون سی ایسی شخصیت ہوگی جو رکاوٹ ڈالے گی، یا کس پہ پھر انسان ٹرسٹ کرے گا؟ وہ ڈیزاسٹر ہے۔ ڈیزاسٹر کا مطلب جو ڈیزاسٹر ہے یہ بیسیکلی ایک لفظ ہے، اور یہ یونانی لفظ ہے، اور ڈیزاسٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب خدا آپ کے خلاف ہو جائے، تو جب والدین ہی آپ کے خلاف ہو جائیں
تو پھر کون کسی کو بچا سکتا ہے؟ کیونکہ جب بالکل اس طرح جس طرح خدا آپ کے خلاف ہو گیا ہے تو پھر آپ کو کون بچا سکتا ہے؟ تو زمین کے اوپر والدین کی وہی حیثیت ہوتی ہے جو آسمان کے اوپر خدا کی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 70 ماؤں کی گواہی دی ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, لوگوں سے محبت کرتا ہوں 70 ماؤں جتنا. تو اب ماں اگر خلاف ہو جائے گی بچے کے, یا والد اپنے بچے کے خلاف ہو جائے گا, تو پھر کس کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکے گا؟ تو یہ بیانڈ امیجینیشن تھا کہ کوئی والد بھی اس طرح کر سکتا ہے. لیکن وہ بچے والد کے اوپر ٹرسٹ کر کے اس کی محبت میں اس کا شکار ہو گیا اور اس نے اس کو پھینک دیا. تو سب کا خیال یہ تھا کہ شاید اس کا ذہنی توازن خراب ہے, لیکن جب غور کیا گیا اور جب مزید انویسٹیگیشن کی گئی تو پتہ چلا ایک تو وہ شراب کا رسیہ ہے اور شراب پیتا ہے. دوسری جو اس سے آگے سٹوری نکلی وہ انتہائی خوفناک ہے, یعنی اتنی خوفناک ہے آپ یقین کریں کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے مجھے بڑی شرم آ رہی ہے اور سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے شیئر کروں. پتہ ہی چلا کہ والد اس قدر بیرارو تھا کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کرتا, اور اس کے بعد اس نے محسوس یہ کیا کہ شاید میری بیوی لوگوں کو بتا دے گی, کیونکہ بیوی کو یہ پتا تھا. تو اس نے اس سے جان چھڑوانے کے لیے اپنے بچوں کو نہر کے اندر دھکا دے دیا. تو یہ ایک ایسی خوفناک سٹوری ہے کہ جس کے اوپر بلیو نہیں ہوتا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. بہرحال اس واقعے سے کچھ سیکھنے والی چیز ہے. وہ سیکھنے والی چیز یہ ہے کہ آپ کے دائیں بائیں جتنے لوگ ہیں, یاد رکھیں, میں معذرت چاہتا ہوں ذرا تھوڑا سا ایموشنل ہو گیا ہوں اور میری آواز اور گلا ساتھ نہیں دے رہا. تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ دائیں بائیں ضرور دیکھیں. ہو سکتا ہے آپ کے ہمسائے میں اس ٹائپ کا کوئی واقعہ ہو رہا ہو, یا جو آپ کے عزیز رشتہ دار ہیں وہ اس ٹائپ کی حرکتیں کر رہے ہوں, یا کہیں دور سے آپ کو کسی کے بارے میں یہ اطلاع ہے کہ وہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو تھوڑی سی نظر رکھا کریں. بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں, یاد رکھیں, یہ کسی ایک کے بچے نہیں ہوتے, یہ پوری سوسائٹی کے بچے ہوتے ہیں. مجھے عبدالستار عیدی صاحب نے ایک بار کہا تھا, اور ایسا فکرہ انہوں نے بولا تھا کہ میرے ذہن میں نقش ہو گیا اور دل میں اپر ہو گیا. میں نے ان سے ایک بار پوچھا کہ یہ جو ناجائز بچے ہوتے ہیں آپ ان کو کیوں پالتے ہو؟ تو اس نے کہا پہلی بات تو یہ سوچو اور یہ سمجھ لو, دماغ میں ڈال لو کہ بچہ ناجائز نہیں ہوتا, ان کے والدین ناجائز ہوتے ہیں. کہ جنہوں نے ناجائز کام کر کے ایک بچہ پیدا کیا, بچہ پیور ہوتا ہے, وہ ناجائز نہیں ہو سکتا. تو بالکل اسی طرح یاد رکھیں کہ بچے سانجے ہوتے ہیں, وہ کسی ایک باپ کے یا ایک ماں کے نہیں ہوتے, پوری سوسائٹی کے ہوتے ہیں. تو آپ نے اس پوری سوسائٹی کے اندر اپنا فرض نبھانا ہے. تو دائیں بائیں آپ ضرور دیکھیں, کسی جگہ اگر کوئی گڑبڑ ہو رہی ہو تو مہربانی کر کے لوگوں کو بتائیں, سوسائٹی کو بتائیں, یا پھر پولیس کو بتائیں. مثلا کئی ایسے گھر ہوتے ہیں جہاں پہ بچوں کے ساتھ تشدد ہو رہا ہوتا ہے, ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے, ان کو مارا جا رہا ہوتا ہے, ان کو پیٹا جا رہا ہوتا ہے, ان کے ساتھ جنسی زیادتی ہو رہی ہوتی ہے. جب بھی آپ کی نظر میں ایسا کوئی واقعہ آئے تو خدا کے لیے پولیس کو انفارم کریں. نہ ہو تو پوری سوسائٹی کھڑی ہو جائے, پورا محلہ کھڑا ہو جائے, اس شخص کا محاسبہ کرے, ان بچوں کی حفاظت کرے. یہ جو بچوں کے ساتھ یہ ظلم اس سوسائٹی کے اندر ہو رہا ہے, اور اس کے بعد ہم اپنے آپ کو اسلامی معاشرہ بھی کہتے ہیں. پتہ نہیں ہم شاید ہمارا خدا پہ یقین ہی ختم ہو گیا ہوا ہے, یا پھر ہم اس مذہب کا کوئی اور ہی مطلب رہ رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں. ایک اور چیز ہے جس کا میں حوالہ دے کے اس شو کو ختم کرنا چاہوں گا, کیونکہ الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے. آپ یقین کریں کہ والد ہوں, آپ بھی والدین ہیں. آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب آپ کے بچے آپ پہ ٹرسٹ کر کے کہیں جا رہے ہوں اور آپ خدا نہ خواستہ ان بچوں کو اوپر سے دھکا دے دیں گے تو کیا ہوگا پھر. ایک اور واقعہ جو راولپنڈی کے ہوا تھا, پھر معذرت چاہتا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں, الفاظ نہیں مل رہے مجھے. تو ایک واقعہ راولپنڈی کے اندر ہوا تھا آج سے 4 سال پہلے, اور اس واقعے نے بھی مجھے اندر سے ہلا کے رکھ دیا تھا. یہاں پہ ایک بندہ تھا راولپنڈی کے اندر, وہ مختلف جگہوں پہ شادیاں کرتا تھا, یعنی خواتین کو گھیرتا تھا اور اپنے آپ کو معزز بنا کے, بڑا کامیاب بنا کے ثابت کرتا تھا کہ میں بڑا شاندار انسان ہوں, پڑھا لکھا انسان بھی وہ اپنے آپ کو وہاں پہ ڈکلیئر کرتا تھا. پھر وہ خواتین کو گھیر لیتا تھا, پھر ان کے خاندان کو راضی کر لیتا تھا, اور اس کے بعد شادی کر لیتا تھا. اور جب شادی ہوتی تھی, شادی ہونے کے بعد اس کی بیوی حاملہ ہوتی تھی, اور جب وہ بچہ ڈلیور کرتی تھی تو وہ بچہ چوری کر لیتا تھا اپنا, اور اس بچے کو مارکیٹ میں بیچ دیتا تھا, اور بیوی کو طلاق دے کے کہیں کسی جگہ نئی شادی کر لیتا تھا. اور یہ وہ کئی سال تک کرتا رہا, اور اس نے کئی بچے ایسے پیدا کر کے مارکیٹ کے اندر بیچ دیے. اور اس کے بعد جب پولیس نے پکڑا تو مجھے جس شخص نے بتایا, جس نے انویسٹیگیشن کی, یقین کریں کہ وہ میرے پاس آ کے بیٹھ کے روتا رہا کہ یہ کیا سماج ہے کہ ایک شخص اس نیت سے شادی کرتا تھا کہ اس نے بچہ پیدا کرنا ہے, اور پہلے دن ہی بچے کو چوری کر کے کسی کو بیچ دینا ہے, اور وہ مسلسل اپنے ہی بچے پیدا کر کے بیچتا رہا, اور اس کے ساتھ رقم کماتا رہا. پھر اس رقم سے وہ ایک نئی شادی کر لیتا تھا, اور اس کے بعد نیا بچہ پیدا کر کے اس کو بیچ دیتا تھا. تو یہ ہے سماج,
یہ ہے اس سماج کی اصل شکل. اس شکل کو دیکھیں اور اس کے بعد اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا فرض کیا ہے, اور کیا اس فرض کو ادا نہ کر کے ہم اس معاشرے کو اسلامی کہہ سکتے ہیں, یا پھر ہم کل کو جب اللہ کے پاس جائیں گے تو ہم اپنے اللہ کو کیا شکل دکھائیں گے. تو بس یہ 2 سٹوریز آپ سنیے, اور میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو اس معاشرے کے لیے ضرور کچھ کریں.